بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں سب سے پہلے معذرت، یہ 5 منٹ کا جو ڈیلے ہوا، یہ کوئی ڈسٹربنس تھی سسٹم کے اندر، ویڈیو آن لائن لوگوں کے لیے نہیں جا رہی تھی، تو اس کو میں نے ریسیٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ٹائم جو ہے میں کور کر لوں گا دونوں لیسن کے درمیان میں انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 13A، سورۃ الناس آج ہم نے پڑھنی ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ الفلق پڑھی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، اور ان کے بارے میں جو ہم نے احادیث وغیرہ ہی پڑھی تھی، ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھنے کے لیے ایک نام میں نے بتایا تھا۔ ان دونوں صورتوں کا ایک ساتھ کیا نام ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ نہیں، مؤ نہیں ہوگا، معوذتین۔ معوّ، عین کے اوپر زبر اور واو کے اوپر شد، تو معوذتین، ٹھیک ہے۔ گرامر میں پچھلے ہم نے فعل مضارع شروع کیا تھا، ایسا ہی ہے؟ تو فعل مضارع ہی ابھی چلے گا چند لیسن تک۔ ایک ٹائپ ہم نے پچھلی بار پڑھی تھی، ٹائپ نمبر 2 اس لیسن میں پڑھیں گے، اور ٹائپ نمبر 3 اور 4 جو ہے وہ انشاءاللہ بریک کے بعد والے۔ تو فعل مضارع کی ہی جیسے فعل ماضی کی 4 ٹائپس ہم نے پڑھی تھی نا، اسی طرح سے فعل مضارع کی 4 ٹائپس پڑھیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ باقی جو فعل ہیں وہ کس طریقے سے ان 4 پیٹرنز کے اوپر فٹ ہو جاتے ہیں۔ 12 نئے الفاظ ہیں، تو اس طریقے سے اس لیسن کے اختتام پہ 32,111 بار آئے ہوئے الفاظ جو ہے ہم سیکھ چکے ہوں گے تقریباً۔ یہ میں بتا دوں، یہ جو 4 سیشن ہیں ہمارے، یہ بہت اسپیڈ سے جاتے ہیں، تو آپ لوگوں نے پیس وہی رکھنا ہے، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ اینڈ کی طرف آگے ماشاءاللہ سے ہاف وے ہو گیا ہے، مڈ کوئز آپ لوگوں نے دے دیا ہے۔ بلکہ آج میں کوشش کروں گا رزلٹ بھی شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ اس لیسن کے اینڈ تک جو ہے، اور پھر ہم آگے جو 4 سیشن ہیں ہمارے، ان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بہت اسپیڈ سے جاتے ہیں، تو اس میں آپ لوگوں نے پیس ضرور رکھنا ہے۔ تو آئیے ہم سنتے ہیں سورۃ الناس کو پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح ہم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں پچھلی بار بات کی تھی کہ جب یہ دونوں صورتیں ملا کر کے پڑھی جاتی ہیں تو ہر قسم کے جو شر ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو پچھلے جو سورۃ الفلق تھی اس میں ہم نے 3 قسم کے شرور کی بات کی تھی، جو سمجھا تھا ان کو۔ وہ کون سے والے تھے؟ جو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، اندھیرے، جادو اور حسد والے۔ تو اب یہ والی سورہ بھی جب مل جائے گی تو پھر آخر میں ایک دفعہ پھر ہم دیکھیں گے کس طریقے سے یہ دونوں صورتیں مل کے ہر قسم کے شر کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ تو اگر ہم نے ہر قسم کے شر سے بچنا ہے تو ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی میں لے کر کے آنا ہے۔ سب سے پہلی آیت، اچھا طریقہ ہمارا وہی رہے گا کہ جو الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں اس کورس میں ابھی تک، ان کو تو ڈائریکٹ عربی میں سمجھتے ہوئے آگے چلنا ہے ہم نے، ورنہ فائدہ نہیں ہے۔ آگے اسی طرح سے بڑھیں گے کہ جو سیکھ چکے ہیں اب اس کے ترجمے کے لیے ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس۔ قل آتا ہے ہمیں، اعوذ آتا ہے ہمیں، بتائیں جی۔ بی رب، یہ دونوں بھی آتے ہیں، 2 لفظ ہیں،
پچھلی سورہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اب صرف فرق کیا ہو گیا، وہاں پہ بھی رب الفلق تھا، فلق کے معنی کیا تھے؟ صبح. تو صبح کے رب کی بات تھی. یہاں پہ کہ رب الناس، تمام انسان. الناس جو ہے یہ جمع ہے. تو رب الناس میں بھی وہی عظمت اور بڑائی ہے کہ تمام انسانوں کا پالنے والا، ایک ایک پل اور ایک ایک ذرے کی پرورش کرنے والا. انسان جو ہے یہ جو بنی نوع انسان ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں. اور ناس جو ہے نا یہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ جمع میں آ رہا ہے ناس. تو الناس جب ہوگا تمام انسان. تو اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو غیر محسوس کیجئے فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شرپسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں، وہ جو ساری ہم نے بات پچھلے لیسن میں کی تھی. پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت دی ہے، درخواست کریں کہ آج بھی اور آئندہ بھی ہماری حفاظت کرے. لوگوں کا رب، 700 کروڑ لوگوں کا، آدم علیہ السلام سے آج تک اور قیامت تک پتہ نہیں اور کتنے بھی لوگ آنے، سب کا انتظام اس نے کیا ہوا ہے. ان کی غذا کا انتظام، سانس لینے کا انتظام، پھر جو موسم کی تبدیلی، وہ ساری چیزیں جو ہم سائنس آج ہمیں ڈسکور کر کر کے بتاتی جا رہی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے انتظام ہمارے لیے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا. یہ صرف انسان ہی نہیں ہے، تمام مخلوقات. اور ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس یونیورس کے اندر اور کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق موجود ہے. ہمیں تو ابھی تک سائنس نے جتنا ڈسکور کیا ہے اتنا ہی پتہ ہے. تو آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. قل، کہہ دیجئے. یہ میں نے پچھلی دفعہ ہی بتایا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خطاب ہے، اس لیے ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں قل، کہہ دیجئے. ویسے قل عربی میں جب کہا جاتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ کہہ. ٹھیک ہے نا، واحد ہے نا، جمع نہیں ہے. قل جمع اس کی اس دن ہم نے پڑھی تھی قولو. ٹھیک ہے نا. قل ایک کو، کہہ یا کہو، اور جمع میں قولو. ٹھیک ہے، سامنے کی طرف اشارہ ہوگا. یہ آج اگلے لیسن میں جب ہم فعل امر پڑھیں گے نا وہاں پہ اس کا اشارہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اعوذ ہم نے پڑھ لیا اس لیے اس کا اشارہ ہم کر سکتے ہیں اب. ٹھیک ہے. افعلو پڑھا تھا نا، یہ اسی طرح سے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں. تو پریکٹس کر لیں اس کی. قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بی ربی، رب کی، الناس، لوگوں کے. اس کے بعد ہے ملک الناس اور الہ الناس. تو ملک الناس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. ملک کہتے ہیں عربی میں بادشاہ کو. اچھا یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو بھی سمجھ لیں. ملک، بادشاہ، یہ کوئی قرآن کریم میں 13 مرتبہ آیا ہے. اور ملک اور اس کی جمع ملائکہ، یہ فرشتہ، یہ 88 بار آیا ہے. اس کو بھی آج سمجھ لیں. ملک واحد فرشتے کو کہتے ہیں، اور فرشتے کی جو جمع ہے وہ ملائکہ ہے. تو ملائکہ کے آخر میں جو گول تا آ رہی ہے، اس سے کنفیوز مت ہو کہ یہ مؤنث والی آ گئی ہے. نہیں، عربی میں بہت ساری اس طرح کی جمع ہوتی ہے جس میں مؤنث کا کوئی دخل نہیں ہوتا. جیسے مکتبہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے آخر میں گولتا آئے گی اس کے، مگر مؤنث نہیں ہوگا وہ. تو یہ بھی ملائکتن جو ہے یہ ملک کی جمع. اس کو نوٹ کر لیں. میں نے کہا تھا نا کہ نوٹ بک ضرور رکھا کریں اپنے سامنے اگر اچھا سیکھنا ہے تو. بک کلاس میں بھلے نہ لائیں آپ، بلکہ لائیں نا، اچھی بات ہے. بک اور ورک بک گھر پہ رکھیں. یہاں پہ نوٹ بک لے کے آیا کریں اور اس میں لکھتے رہا کریں، جو آپ کو کام آئے گی یہ چیزیں ہوم ورک کرتے ہوئے بھی اور امتحان کی تیاری کرنے میں بھی. وہی نوٹ بک کھول کر کے آپ دیکھیں گے تو اپنے نوٹس کام آئیں گے آپ کو. مالک، یہ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، اردو والا ہی مالک ہے. ٹھیک ہے. اور ملک، ملکیت جو ہوتی ہے، یہ بھی عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. انسان اور ناس کا فرق ہم نے دیکھ لیا. اب آگے ہے الہ الناس. الہ کہتے ہیں معبود کو، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ آلہتن. یہ بھی آپ دیکھیں ایک جمع اس طرح سے ہے کہ یہ الہن کی جمع
الہونا وغیرہ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ گولتا کے ساتھ جمع آ رہی ہے، ایسے میں نے ابھی ملائکہ میں بھی آپ کو بتا دیا. تو آلہتن جو ہے یہ الہ کی جمع ہے، یعنی کہ بہت سارے معبود. اس کو بھی نوٹ کر لیں. یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا بھی آلہتن کے آخر میں گولتا مؤنث کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ملائکہ میں بھی گولتا مؤنث والی نہیں تھی. تو اسباق کیا ہے کہ رب اگر وہی ہے تو پھر بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے، رب الناس ملک الناس. اس طریقے سے تصور کریں کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، صرف زبان سے مان لینا نہیں، بلکہ اس چیز کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہر چیز اس کے اختیار میں، جبھی تو وہ حقیقی بادشاہت اس کی ہوگی نا. باقی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ تھوڑے عرصے کے لیے کسی کو بادشاہت دے دیتا ہے، مگر وہ اصل میں بادشاہت اس کی بھی آپ کو پتہ ہی ہے. چاہے اس وقت سب سے جو بڑا ملک ہے اس کے بھی صدر کے آپ اختیارات دیکھ لیں تو بہت محدود ہے. تو جو صحیح معنوں میں اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. تو ہمیں کیا دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے. پریکٹس کر لیں آیت نمبر 2 اور 3 کی بھی. ملک الناس، بادشاہ کی لوگوں کے، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. چوتھی آیت ہے من شر الوسواس الخناس. من شر ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی سورہ میں. کیا مطلب ہے من اور شر؟ شر کے ہم نے 3 معنی پڑھے تھے، برائی، تکلیف، کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے. ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جس سے کوئی برائی یا تکلیف پہنچ رہی ہو وہ بھی شر میں آئے گی. ٹھیک. الوسواس، وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والا. اور وسوسہ یہ ایک ایسا لفظ ہے، اس طرح کے لفظ جو عربی میں آتے ہیں جیسے زلزلہ وغیرہ، یہ ریپیٹ ہونے کے لیے ہوتا ہے، تو بار بار. وسوسہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ کسی کے دل میں آپ ڈالتے رہیں بات اس طریقے سے، تو وہ وسوسہ ہوتا ہے. تو الوسواس کون ہو گیا؟ وسوسہ ڈالنے والا. ٹھیک ہے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والا، اس کو نوٹ کر لیں. تو بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بات ڈالی جائے کہ وہ محسوس بھی نہ ہو اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس بات پہ انسان عمل کرنا شروع کر دے یا بلیو کرنا شروع کر دے، یہ چیز ہوتی ہے وسوسہ. الخناس، خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے والے کو، یعنی کہ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا. تو اب یہ دیکھیں کہ شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. وسوسے کون ڈالتا ہے ہمارے دل میں؟ شیطان ہوتا ہے نا. تو ان میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا، یا تو وہ وسواس ہوگا، وہ کب یہ والا کام کر رہا ہوگا؟ جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، اس وقت وہ کیا کرے گا؟ آ جائے گا اٹیک کرنے کے لیے. اور خناس کیا ہے؟ کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے، جو بھی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پیچھے ہٹ جائے گا. تو شیطان ہمیشہ ان دو میں سے کسی ایک حالت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. وسوسہ ڈالتا رہے گا، جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، پیچھے ہٹ جائے گا، پھر دوبارہ آ جائے گا. حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے واپس، پھر اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے. اس طریقے سے نماز میں پھر آپ کے خلل ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ شیطان کا کیریکٹر ہے. تو شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے. اب اس شیطان کے حملوں سے ہمیں کون محفوظ رکھ سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. ورنہ آپ دیکھیں بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ بھی گمراہ ہو گئے، بڑے بڑے جینیس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بھی گمراہ ہو گئے، اس لیے کہ شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا. تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے. تو اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان جو ہے وہ خناس ہو جاتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے. پریکٹس کر لیں اس کی. من شر، شر سے، الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے.
5ویں آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے. الذی یہ ہم نے پڑھا ہے پہلے، کب پڑھا تھا؟ سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا. الذین جب پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا وہ جمع ہے اور یہ واحد ہے. ٹھیک، تو الذی کا ویسے ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے وہ جو. ٹھیک، یوسوسو، اب تو ہم نے فعل مضارع تھوڑا سا پڑھ لیا تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کچھ فعل مضارع کی کوئی شکل ہے. یہ والا فعل ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے. یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے. وسواس کون تھا؟ وسوسہ ڈالنے والا. تو یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے. یہ الذی یوسوسو وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے. کہاں ڈالتا ہے؟ فی صدور. صدور کہتے ہیں جمع ہے صدر کی. صدر کہتے ہیں سینے کو. یہ شہروں میں بھی جو سینٹر ہوتا ہے نا جہاں سے ہر طرف سڑکیں نکل رہی ہوتی ہیں، بسیں جا رہی ہوتی ہیں، وہ صدر کہلاتا ہے. تو صدر جو ہے یہ سینہ ہے. ٹھیک ہے، صدور اس کی جمع ہو گئی. اور سینے کے اندر اصل میں کیا چیز ہوتی ہے جس کا سینہ کہا گیا؟ سینے کے اندر کیا ہے؟ دل ہوتا ہے. تو ہر چیز کا ہمارا مرکز جو ہے نا وہ دل ہے. الناس لوگ یعنی کہ انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آیا ہے، تقریباً ہر 2 صفحات پر ایک بار ہے. یہ ہم نے سب سے پہلے لیسن میں بھی بات کی تھی کہ قرآن کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہی ہے. انسان کو ہی ایڈریس کر رہی ہے، انسان کی ہدایت کے لیے آئی ہے یہ کتاب. تو اب یہاں سمجھ لیں یہ وسوسہ جو ہے نا یہ کیا ہے کہ جب وسوسہ ایک پہلی دفعہ شاید ڈالے گا ہو سکتا ہے اثر نہیں ہو، دوسری دفعہ بار بار کوئی وسوسہ ڈالے گا نا کسی غلط کام کو کرنے کے لیے، اگر شیطان یا بعض اوقات انسان بھی اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں غلط کام کے لیے، 1 دفعہ کہیں گے 2 دفعہ کہیں گے، ہلکے ہلکے کہتے رہیں گے، تو پھر انسان جو ہے نا وہ نیت کر لیتا ہے، اس کی ارادہ کر لیتا ہے کہ چلو بھی کر کے دیکھتے ہیں اس کو. اس کے بعد پھر یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس نے اس پہ عمل کر لیا آپ پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، عمل کر لیا تو شیطان کامیاب ہو گیا. بار بار کرنے سے کیا ہوگا؟ پہلی دفعہ ایک عمل غلط کام آپ کریں گے نا تو تھوڑا سا گناہ کا احساس دل میں رہتا ہے، بار بار کرتے ہیں تو پھر وہ پکا ہو جاتا ہے، پھر گناہ کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. تو بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی عادت بن جاتی ہے. یہ جب عادت بن گئی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شیطان کا ایجنٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے میں مثال دے دیتا ہوں، کوئی کسی قسم کا نشہ ہے، ایک انسان کہتا ہے کہ نہیں گھر سے اس کو تربیت ملی ہوئی ہے، کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، علم ہے اس کو کہ جی نشہ جو ہے نا یہ بہت نقصان دہ چیز ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی ایسی کمپنی میں ہے، دوستوں میں ہے جہاں پہ کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہلکے ہلکے کہیں گے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا ہے، آ جاؤ 1 دفعہ کر لو. یہ اس طرح کرتے کرتے پھر بندہ کہتا ہے چلو یار کر کے 1 دفعہ دیکھ ہی لیتے ہیں. اب یہ والا کام ہو گیا، یہاں پہ نیت ہے، یہ ریڈ سے لکھا ہوا ہے نا، یہ ڈینجر پوائنٹ ہے. اس سے پیچھے پیچھے رہے تو ٹھیک ہے، وہ یہ اپنا کام کرتا رہے، ہم نے ثابت قدم رہنا ہے. مگر جیسے یہ نیت کر لی نا تو نیت کے بعد پھر اگلا یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی عمل کر لو. 1 دفعہ عمل کر لیا ابھی مگر دل میں تھوڑی سی ہے ملامت ہوگی تھوڑی سی کہ یار غلط کام کر لیا ہم نے. مگر یہ عمل اگر بار بار کرتے رہے، اگر توبہ کر لی پھر بھی ٹھیک ہو گئے، پھر واپس آ گئے، یہاں پہ ہم بچ گئے. توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، عہد کر لیا آئندہ نہیں کریں گے، بچ گئے. اگر پھر دوبارہ کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب عادت بن گئی ہے، اور جب عادت بن گئی ہے تو اس کے بعد اب شیطان کا کام ختم ہو گیا. اب یہ انسان جو ہے نا وہ یہاں پہ آ گیا، کیونکہ اب جو شیطان تھے جنہوں نے وسوسہ ڈال ڈال کر کے اس کو غلط کام پہ اکسایا تھا پہلے، اب وہ یہ کام کرے گا، وہ شیطان کا ایجنٹ بن گیا. تو اس لیے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ وسوسہ کتنی خطرناک چیز ہے. شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. سینہ کیا ہے؟ دل کا آنگن. یعنی چور شیطان کا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ آنگن میں. جیسے ہم کہتے ہیں نا گھر کے اندر اگر گھر کے صحن میں کوئی چور آ جائے رات کے وقت تو اب اس کی ایکسس میں سب جگہ ہوتی ہیں، کمروں میں بھی جا سکتا ہے، وہاں سے کچن میں بھی جا سکتا ہے، اسٹور میں بھی جا سکتا ہے، جہاں بھی آپ کے ویلیویبلس ہیں. تو صحن جو ہے نا گھر کا جس طرح سے ہوتا ہے اسی طریقے سے دل جو ہے نا وہ انسان کا یا سینہ، اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے.
یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک گناہ کرے تو تھوڑا سا ایک دھبا آتا ہے اس کے سینے اس کے دل پر، دوسرا کرے تو اور آتا ہے، اور کرتا جائے تو پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ سخت پتھر کا دل ہو گیا اس کا. اس لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں کہا ہے شفاء لما فی الصدور، شفا ہے قرآن لیے اس کے جو سینوں میں ہے. تو سینوں میں کیا چیز ہے؟ دل ہے. تو دل اگر ہمارا اچھا ہے، نیک ہے، پاک ہے، صاف ہے، تو ہمارے اعمال بھی پاک اور صاف ہوں گے. اگر دل میں ہمارے خرابی ہے تو پھر ہمارے اعمال بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. تو یہ چیز ذہن میں رکھنے ہے ہمیشہ کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھنا ہے. اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ قرآن کریم کی سمجھ کے ہم تلاوت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارا دل جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں سے، اس کے حملوں سے محفوظ رہے گا. یہ ہے طریقہ. تو آئیے اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل کو صاف اور پاک رہنے والا بنا دے. الذی، جو یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور، دلوں میں، الناس، لوگوں کے. یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ لفظی ترجمہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ بامعاورت ترجمہ ملایا کر لیں. الناس کا مطلب جو ہے وہ لوگ ہے جمع میں. کے اس لیے لگے ہے کہ یہ پیچھے سے جب ہم ملا کے جملہ بنائیں گے نا تو عربی میں کے لیے کوئی عربی نہیں ہوتی ہے. یہ ترکیب آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے کیسے جملے بنتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آخری آیت ہے من الجنتی والناس. من سے ہو گیا، آتا ہے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہم نے پڑھ لیا. جنہ کہتے ہیں جمع ہے، مطلب جن کی جمع ہے جنت، جنتن. تو الجنتی یہاں پہ آ گیا ہے من کی وجہ سے. یہ اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ من جو ہے وہ حرف جر ہے اور اس کے بعد اسم جو ہے اس میں زیر آ جاتی ہے. تو جنوں میں سے، اور والناس، اور انسانوں میں سے بھی. یہ اس چیز کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن اور انسان دونوں کی جو بات ہے نا وہ کیا ہے کہ جنوں میں سے بھی اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور شیطان جن بھی ہوتے ہیں. اسی طرح انسانوں میں بھی اچھے انسان بھی ہوتے ہیں اور شیطان صفت والے بھی ہوتے ہیں. تو جن کا کام ہوتا ہے دوسروں کو، خود بھی برے کام کرتے رہنا، دوسروں کو بھی برائیوں پہ لگا دینا. تو ان سے بھی ہم نے بچنا ہے، اور یہی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. تو ایک طرف اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو پھر اپنی دنیا میں خود بھی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ان لوگوں سے دور رہیں. اب یہ قرآن کریم کا آخری لفظ ہے الناس. آپ دیکھیں الحمد سے شروع ہوا ہے قرآن اور الناس پہ ختم ہو گیا. تو انسان کا سب سے آخر میں بھی ذکر اسی لیے ہے کہ ایڈریس انسان کو کر رہا ہے یہ. تو چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو، قرآن کریم بھی ختم ہو جائے، آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک. آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، نہ ہی آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں. اس کا صرف ایک ہی علاج ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ. اور اللہ تعالیٰ کی پناہ کے لیے ہم نے کیا بھی پڑھا کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے. ہر ایک کے ساتھ ایک جن یعنی شیطان ہے، وہ ایک بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں ہے. تو اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھیے. انسانی وسواس جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں. انسان، ہمارے دوست، جاننے والے یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور آج کل جو گیجٹس آ گئے ہیں وہ بھی انسانوں نے ہی بنائے ہوئے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی بہت حملہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر یوٹیوب کے اوپر غلطی سے بھی کوئی آپ نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھ لی جو اچھی اخلاق والی نہیں ہے نا، یوٹیوب والا اگلے 6 اور کے ایڈ آپ کو بھیج دے گا اسی طرح کی ویڈیوز. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس کو تو موقع مل گیا کہ بھئی آپ کو گمراہ کرنا ہے اس نے. تو اگر آپ نے غلطی سے بھی کہیں کلک کر دیا نا کسی غلط ویڈیو پہ تو اب راستہ کھل گیا ہے. تو اس لیے ہر دوست گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں پہ اکسانے والی بات ہو وہ شیطانوں کی مجلس ہے، کیونکہ وہ وہی کام کر رہی ہے جو شیطان چاہتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو گمراہ کر کے جہنم میں بھجوا دے، جو اس نے محنت دنیا میں کی ہے وہ سب ضائع ہو جائے. تو انسان بھی اگر یہی کام کر رہا ہے تو شیطان والا ہی کام کر رہا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارا جو میڈیا ہے، ٹی وی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے. میرے پاس خود آپ دیکھیں لیپ ٹاپ بھی رکھا ہوا ہے، سیل فون بھی رکھا ہوا ہے، واٹس ایپ کے اوپر میں بھی آپ کو لنک بھیج رہا ہوتا ہوں اسی
کلاس کے اور دوسری چیزیں استعمال کریں پازیٹیو یوز. مگر یہ جتنی بھی چیزیں اس وقت انفارچونیٹلی ان کا کنٹرول زیادہ تر غیر مسلموں کے ہاتھ میں, تو ان کی اپنے ایجنڈے ہیں. ہمیں صرف کوشیس ہونا ہے اس چیز کے اوپر, اپنے آپ کو بار بار اس چیز کی یاد دہانی کرانی ہے کہ ہم نے اس میں فلٹر لگانا ہے. میڈیا میں وقت ضائع نہیں کرنا ہے بہت زیادہ, کام کی بات صرف لینی ہے وہاں سے. ٹی وی, انٹرنیٹ, اخبارات, رسالے, اس میں نالج کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میں یوٹیوب کی اگزامپل دیتا ہوں, یوٹیوب کے اوپر بہت انفارمیٹیو چیزیں بھی اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سب کا استعمال جو ہے نا اس احساس کے ساتھ کرنا ہے کہ کہیں یہ ہمیں گمراہی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا ہے. بس یہ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے. ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. وہی والی بات ہے کہ اس طرح کے انسانوں کی کمپنی میں نہ رہیں. ہمارا نظام تعلیم بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیروں کے طرز پہ کام کر رہا ہے, کیونکہ انہی لوگوں کا بنایا ہوا ہے. تو اس میں بھی آپ لوگ خاص طور سے جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھیں گے بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ جو آپ کہیں گے نہیں ہم نے تو قرآن میں جو پڑھا تھا یا ہمارے گھر والوں نے تربیت دی ہے وہ تو یہ ہے, جو گھر سے ہم نے سیکھا ہے وہ تو یہ ہے, یہ لوگ یہ پڑھا رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا مائنڈ یوز کرنا ہے کہ کہیں وہ آپ کو شیطان والا کام تو نہیں کریں, گمراہی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے ہیں. تو فوراً اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. اگر کوئی کنفیوژن ہے اس کو پوچھیں کن لوگوں سے, جن کے پاس صحیح قرآن کا علم ہے. ان لوگوں کے پاس نہیں جو خود بھی نہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو, نہ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اعتراض کر رہے ہوں گے آپ کے عقیدوں کے اوپر, قرآن کے اوپر. تو خاص طور سے اس کلاس میں کیونکہ بچے زیادہ ہیں میری, تو اس لیے میں ان کو خاص طور سے بتا رہا ہوں کہ اسکولوں کالجوں میں آج کل بہت زیادہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو گارڈ کرنا ہے. ہمیشہ اوتھینٹک جو سورسز ہیں قرآن اور سنت کی, اس کی طرف جائیں, اور جن کو علم ہے قرآن کا ان سے پوچھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان سے بات کریں جا کر کے. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ جو غیر مسلمین ہے وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. چلیں, یہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے اس میں نے کافی بات کر لی ہے. ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے. آپ دیکھ لیں کوئی ایڈ کسی اچھی چیز کا بھی ایڈ ہے, کھانے پکانے والے بھی چیز کا ایڈ ہے, تو اس میں کچھ نہ کچھ نیگیٹو چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح لے کے جائیں. اسپورٹس بھی آپ دیکھ رہے ہو تو آج کل دیکھیں گے وہ اسپورٹس بھی جو ہے اس کے اندر مخواہ اس طرح کی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں کہ جس سے ہمارا اخلاق خراب ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طرح سے کوشن کے ساتھ رکھنا ہے کہ بھائی یہ چیزیں کہیں گمراہی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہی ہیں مجھے. میں نے کہا تھا جب دونوں صورتیں ہو جائیں گی آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں صورتوں کو ملا کر کے پھر کس طرح سے ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے. پہلے ہی میں نے بات کی تھی کہ کس کو ضرورت نہیں ہے, یہاں لوگ جا رہے ہیں پتہ نہیں کس کس کے پاس کہ جی وہ کسی نے جادو کر دیا ہے, کوئی نظر لگ گئی ہے, تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں طریقہ بتایا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. کہیں پہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں, کہیں پہ عقیدہ خراب ہو رہا ہے, اور کہیں پہ عزت تک جا رہی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ یہ طریقہ اپنا لیں, ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں, انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت ہوگی. تو پہلی جو سورہ ہم نے پڑھی سورہ الفلق, اس میں ایک صفت کا ذکر تھا اللہ تعالیٰ کی کہ وہ رب الفلق ہے, صبح کا رب ہے, اور 3 خاص شرور کا ذکر تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اندھیرے کا, جادو کا اور حسد کا. اب آج جو سورہ ہم نے پڑھی ہے اس میں دیکھیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کی بات ہے کہ وہ رب الناس ہے, ملک الناس ہے, اور الہ الناس ہے. شر کون سا ہے؟ بس صرف ایک ہی ہے, شر شیطان کا شر, شر الوسواس الخناس. ٹھیک ہے, تو الوسواس وسوسہ ڈالنے والا, خناس اسی کی صفت ہے پیچھے ہٹ جانے والا, یہ شیطان کا کام ہے. تو اب ان دونوں کو جب ہم ملا لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ہر قسم کے شر سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ہر رات کو سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور جسم پہ پھیرتے تھے. یہ حدیث ہم نے پڑھ لی ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے, پچھلے لیسن میں پڑھی تھی. اور ہر نماز کے بعد بھی, خاص طور سے فجر اور صبح اور شام کا جو ہے نا, کیونکہ یہ 2 ٹائم ہوتے ہیں, ایک صبح شروع ہوتی ہے سارے دن کے لیے اور شام شروع ہوتی ہے ساری رات کے لیے, تو اس میں 3 دفعہ پڑھنا. اب آپ
ایک دفعہ پھر میں یاد دلا رہا ہوں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پڑھ کر کے اور پھونک کر کے جسم پہ ہاتھ پھیر کے سوتے تھے، ہم میں سے کتنے لوگوں کا یہ معمول ہے؟ نہیں ہے نا زیادہ لوگوں کا. تو اب اس کو بنا لیں آج سے، کیونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اب اس کو اپنی زندگی. اور آپ یقین کریں جادو، حسد، اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے نا، ان سے آپ بچے رہیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اہمیت تو ہے، کوئی بیکار کام تو نہیں ہے یہ. کوئی اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے کہ انہوں نے روٹین بنایا ہوا تھا اپنا کہ یہ کر کے سونا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی بہت ضرورت ہے اس کی. اپنے گھر میں بھی یہ کلچر لے کے آئیں جہاں جہاں ایریا آف انفلوئنس ہے ہمارا. تو خلاصہ کیا ہے سورۃ الناس کا؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. اور بالخصوص کیا ہے؟ وسوسوں کے شر سے. دونوں کو ملا کے ہم نے کہا کہ ہر قسم کے شر سے ہو گیا. تو اس سورہ کو اپنی زندگی میں لانا ہے. سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. تو اب سوال کریں گے کیا میں سورۃ الناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں؟ کیوں؟ کیا بری صحبت ہے، بری چیزیں ہیں، یا علم کی کمی ہے؟ تو اسی کے مطابق ہم نے اپنا پلان بنانا ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا ہے اور خراب چیزوں سے ہٹنا ہے. جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو ان محفلوں میں بیٹھنا ہے، اور قرآن کریم کو جتنا زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں، احادیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اتنا زیادہ ہمارا دل جو ہے نا وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا. اور یہی چیز پھر ہم نے آگے لوگوں کو بھی بتانی ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، جس کو ہم تبلیغ کہتے ہیں. تو الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں اس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کوئی نئی چیز ہم نے نہیں پڑھنی ہے. وہی فعل مضارع جو پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا، اس کا پہلی ٹائپ پڑھی تھی، آج دوسری ٹائپ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. اور وہی ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے. اس طرح میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ہم نے آنکھ سے دیکھنا ہے، کان سے سننا ہے، دماغ سے سوچنا ہے، منہ سے بولنا ہے، اشاروں سے بتانا ہے، اور پھر دل سے کرنا ہے، مل کے کرنا ہے. 3 قسمیں الفاظ کی ہم ہر لیسن میں اس کی ریویژن کرتے ہیں. اسم کے بارے میں ہم نے 2 باتیں پڑھ لی، فعل کے بارے میں 2 باتیں پڑھ لی، اور حرف کے بارے میں بھی 2 باتیں پڑھ لی. تو ابھی ہم فعل میں ہیں. آج کل فعل ماضی ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، فعل مضارع شروع کیا. پچھلے ہفتے ہم نے ایک ٹائپ پڑھی تھی، آج انشاءاللہ دوسری ٹائپ پڑھیں گے. یہ 3 ٹائپ ہیں فعل کی جو ہم نے اس کورس میں پڑھنی ہے. فعل ماضی جو ہو گیا ہے، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے، اور فعل امر جیسے آج ہم نے پڑھا قل. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. حکم دینا یا گزارش کرنا، یعنی کہ حکم دینا اور دعا کرنا، دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ انشاءاللہ 2-3 لیسن کے بعد پڑھیں گے ہم. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں فعل مضارع. فعل ماضی ہم نے پڑھ لیا. تو اسی کمپیریزن لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتائی تھی کہ فعل ماضی کے آخر میں چینجز ہو رہی تھی، فعل مضارع کے شروع میں چینجز ہو رہی ہیں، یا، تا، حمزہ، نون، اس طریقے سے. اور جس طرح میں نے بتایا تھا کہ فعل ماضی میں ایک فعل جو یہ والا ہوتا ہے فعلتو، عام طور پہ ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ سب سے فالتو میں ہوں، اس سے یاد رکھ لیں. اسی طرح فعل مضارع میں یہاں پہ آگے مسئلہ ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ یفعلونا تھا، تفعلونا تھا، یہاں پہ نفعلونا کر دیتے ہیں کچھ لوگ غلطی سے. یہ اپنے آپ کو آپ نے ہوشیار رکھنا ہے اس چیز کے اوپر کہ یہ شروع میں جب نون آ جائے تو پھر آخر میں نون نہیں لگانی. نفعلو. ٹھیک ہے؟ تو اس کی ابھی ہم ایک دفعہ پریکٹس کریں گے. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ دیکھیں یہ فعل کے جو ٹیبلز ہیں اس کو ہم گردان کہتے ہیں. اس کے 4 سیٹ ہیں آپ کے کورس کے اندر. میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ پیج نمبر 136 پہ فتح کا پیٹرن ہے، 137 پہ نصرہ کا پیٹرن ہے، 138 پہ ضربہ کا پیٹرن ہے، اور 139 پہ سمیہ کا پیٹرن ہے. تو فعل ماضی میں تو ہمیں یہیں پہ فرق پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پہ ان تینوں میں زبر ہے، اس میں زیر ہے. فعل مضارع میں اب آج دیکھیں گے ہم کہ کیا فرق آ رہا ہے. اس پیٹرن کے یہ 3 فعل ہم پڑھ چکے ہیں. اس پیٹرن کے یہ فعل آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو پہلا جو پیٹرن تھا فتح، اس کا فعل مضارع کا پیٹرن ہم نے دیکھا یفتہو تھا، یعنی کہ تا کے اوپر زبر آئی تھی. آج جو ہم پیٹرن پڑھیں گے سیکنڈ والا، اس میں فعل ماضی میں تو کوئی پیٹرن فرق نہیں ہے، فتح تینوں پہ زبر ہے، ناصرہ تینوں پہ زبر ہے، مگر یہاں پہ ین شروع ہو گیا. یہ ریڈ سرکل نظر آ رہا ہے نا اس پہ پیش، یہاں پہ زبر تھی، اب یہاں پہ پیش آ گئی ہے. تو اس کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے. اب اس پیٹرن کے اوپر فتح یفتہو کے اوپر آپ نے پڑھ لیا فعل یفعلو، جعل یجعلو. اس طرح سے بہت سارے اور فعل جو
پیج 136 کے اوپر دیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں بہت سارے آتے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں نصرہ ینصرو۔ اب اس وزن کو آپ نے یاد رکھنا ہے، تو وہاں پہ جیسے ہم کرتے تھے فعل یفعلو کرتے تھے نا، اب ہو جائے گا یفعلو کا وزن آ جائے گا وہاں پہ۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے صرف۔ اب اس کو باب نصرہ کہا جائے گا، نون سے ہم اس کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ سیٹ ہے یہ ہمارا فعل مضارع میں، پہلا سیٹ ہم نے فتحہ کا رکھا، دوسرا سیٹ جو ہے نصرہ کا ہے، یعنی کہ پہلا اس کو ہم باب بھی کہتے ہیں، دروازے جیسے میں نے اس دن بتایا تھا، تو ہم اس کو کہیں گے کہ باب فتحہ، اور باب فتحہ کا جو پیٹرن ہے فتح یفتح کا، اس پہ بہت سارے فعل اسی پیٹرن پہ آئیں گے۔ اسی طرح دوسرا باب ہو گیا باب نصارہ۔ بریک کے بعد انشاءاللہ تیسرا اور چوتھا باب پڑھیں گے ہم، اس لیے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو 2 خانے خالی ہیں نا، یہ بریک کے بعد انشاءاللہ فل کریں گے ہم اس کو۔ تو باب فتح کو فے سے ہم نے ظاہر کیا، باب نصارہ کو نون سے ظاہر کریں گے۔ باب نصارہ کے پیٹرن پہ جو ہم فعل پڑھیں گے وہ ہے خلق، ذکر، عبد، یہ 3 پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئے نصارہ پہلے ریویژن کر لیں۔ فعل ماضی میں ہم نے بتایا تھا کوئی فرق نہیں ہے، بالکل فتح کا جو پیٹرن تھا، فعلہ کا پیٹرن تھا، بالکل اسی طرح ہے۔ نصارہ کریں میرے ساتھ پیچھے، بلکہ میں اس کو بھی شیئر آف کر دوں تاکہ لوگوں کو ویڈیو صحیح نظر آ جائے۔ جی، تو فعل ماضی میں جو ہم نے پریکٹس کی تھی وہ دیکھ لیں۔ پہلے فعلہ کو ریکال کر لیں، وہی والا طریقہ ہوگا ہمارا۔ فعلہ، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ نصارہ جو ہے نا بالکل اسی پیٹرن پہ ہوگا۔ ہاں، اس کا مؤنث بھی کر لیتے ہیں، فعلت بھی کر لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سے، ٹھیک ہے۔ نصارہ بالکل اسی پیٹرن پہ ہوگا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فعل ماضی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہی سیم پیٹرن ہے۔ نصارہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت، ٹھیک ہے نا، مؤنث میں ہوگا لیفٹ ہینڈ سے نصرت، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں فعل مضارع میں، جو پہلا پیٹرن تھا اس کی ایک دفعہ ریویژن کر لیں، جو اس دن ہم نے پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، ٹھیک ہے۔ عین کے اوپر زبر آ رہی تھی اس میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نصارہ کے پیٹرن پہ جب ہم آئیں گے تو آپ دیکھیے صاد کے اوپر پیش آ رہی ہوگی، تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یہ تو یاد ہے نا، پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ آپ نے فعل مضارع کے لیے یہ والا لیول رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کے لیے یہ لیول تھا، اس کے لیے ٹپ کیا دی تھی میں نے کہ ایلبو کو اپنی باڈی کے قریب رکھیں گے تو آسان ہو جائے گا اشارے آپ کے۔ فعل مضارع کے لیے ڈائریکشنز وہی ہوں گی مگر لیول ریز ہو گیا۔ اب یہ آپ نے ہیڈ لیول پہ آ گئے یا کیپ لیول پہ آ گئے فوجیوں کی اصطلاح میں، ٹھیک ہے۔ ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ دیکھیں وہی ایک انگلی ہے، وہی رائٹ ہینڈ ہے، تو مذکر واحد یہ سب جو ہے نا کلیئر ہو گیا، اور وہ غائب والی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ینصرو، وہ مدد کرتا ہے، کرے گا بھی ہو سکتا ہے مگر آسانی کے لیے شارٹ میں ہم صرف ایک ہی فارم کر رہے ہیں۔ ینصرون، وہ سب مدد کرتے ہیں۔ تنصرو، آپ مدد کرتے ہیں۔ انصرو، میں مدد کرتا ہوں۔ تنصرون، آپ سب مدد کرتے ہیں۔ ننصرو، ہم سب مدد کرتے ہیں۔ اور ہیا کے لیے ہوگا تنصرو، مؤنث والا۔ یہ اس میں کیا کیا میں نے، لیفٹ ہینڈ جو ہے پہلے فعل ماضی میں یہاں تھے، اس کو بھی اوپر آ گئے، ٹھیک ہے، تنصرو۔ اور یہ میں نے اس دن بتایا تھا کہ جیسے تفعلو میں تھا
کہ انتا تفعلو یہاں سامنے ہے اور ہیا تفعلو یہاں پہ سائڈ میں ہے، تو اسی طرح یہاں پہ ہوگا انتا تنصرو اور ہیا تنصرو، یہ ایک ہی صیغہ ہے، عربوں نے اسی طرح استعمال کیا ہے، صرف جملے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہم ایک دفعہ پہلے بغیر ترجمے کے پریکٹس کر لیں، پھر سوال جواب کر لیں. ینصرو ینصرون، تنصرو انصرو تنصرون، ننصرو تنصرو. ٹھیک، ایک دفعہ میں اشارہ کروں گا، آپ لوگ بولیں گے. ایک دفعہ اور کر لیں، ابھی لگ رہا ہے کچھ تھوڑا تھوڑا سوچ رہے ہیں لوگ، ایک ساتھ کرنا ہے آپ لوگوں نے. نہیں، ننصرونا نہیں ہے بھائی، ننصرو ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز اور بتا دوں، فعل مضارع، فعل ماضی کا لیول ہم نے نیچے رکھا تھا نا، فعل مضارع کا لیول اوپر ہے، تو جب فعل مضارع میں ہم آتے ہیں تو آواز بھی تھوڑی سی اونچی کر لیتے ہیں تاکہ فرق پتہ چلے کہ بھئی یہ کام جو ہے نا، جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے نا، یہ ابھی ہو رہا ہے یا ہونا ہے، تو اس کی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. جو کام ابھی ہو رہا ہے یا ہونا ہے تو اس لیے اس کی آواز بھی ذرا تھوڑی سی ہم اونچی رکھیں گے اور لیول بھی تھوڑا ریز کریں گے. تو آئیے ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. ینصرون، تنصرو انصرو تنصرون ننصرو. ماشاء اللہ، گڈ. کوئی آئے گا پریکٹس کرانے کے لیے؟ آئے گا؟ آ جائیں بیٹا. عثمان. ماشاء اللہ. اور کوئی درمیان سے آ جائے، آپ لوگ آ جائیں، آ جائیں. جو یہاں آگے ایک دفعہ کرا دیتا ہے نا اس کی ساری غلطیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. چلیں باری باری، پہلے آپ کرائیں. مؤنث بھی کرا دیں. تنصرو تنصرو. ماشاء اللہ. آ جائیں بیٹا، آپ آئے. یہ والا اوپر ہوگا بیٹا. ماشاء اللہ. تو اس کی ابھی ہم اور پریکٹس کریں گے، پہلے سوال جواب میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے. سوال اگر ہوگا حل ینصرو تو جواب کیا ہوگا؟ مدد کرنا اچھا کام ہے، ہاں میں ہو جائے گا. نعم ینصرو. حل ینصرون، نعم ینصرون، تو اشارہ ادھر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. حل تنصرو، جی اب آپ کا جواب جب ہوگا نا انصرو، میں مدد کرتا ہوں. حل تنصرون، نعم ننصرو. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جس کی مدد کر رہے ہیں یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ اگر مدد کرنے والا ہوگا تو زیدن ہوگا یہ اصلی حالت میں، اور اگر زیدن بن گیا، حالت چینج ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ آبجیکٹ ہے اور جس کے اوپر اس کام کا اثر پڑ رہا ہے یہ وہ ہے جس کو ہم عربی میں مفعول کہتے ہیں. ابھی ایک دو لیسن کے بعد یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اگر میں کہوں حل ینصر زیدن، کیا مطلب ہوگا؟ کیا وہ مدد کرتا ہے زید کی، کیونکہ زیدن آ گیا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. تو آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. حل ینصر زیدن، حل ینصرون زیدن، حل تنصر زیدن. ہاں یہاں پہ انصرو آ جائے گا، اپنی طرف اشارہ کریں گے. حل تنصرون زیدن، ننصر زیدن. گڈ. تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ایک پیٹرن ہمارا پہلا باب فتح تھا، فتح یفتح کا پیٹرن. دوسرا پیٹرن ہے نصر ینصرو کا.
اور میں نے یہ کہا تھا کہ اسی پیٹرن پہ خلقہ، ذکرہ، عبدہ یہ والے فعل آ جائیں گے. تو اب آپ دیکھیں جب میں نے فعل خلقہ لیا تھا تو فعل ماضی میں تو جیسے فتح تھا، فعلا تھا، جعلا تھا، خلقہ، نصرہ، سب ایسے ہی تھے نا، سوائے سمیہ کے. سمیہ کا پیٹرن الگ تھا. تو ادھر بھی یہی ہے، خلقہ کا فعل ماضی ویسے ہی ہوگا جیسے نصرہ کا تھا، جیسے فتح کا تھا. فعل مضارع میں فرق ہو جائے گا، فعل خلقہ کا فعل مضارع نصرہ کے فعل مضارع کی طرح ہوگا، فتح کے فعل مضارع کی طرح نہیں ہوگا. یہ بات سمجھنے کی ہے، تھوڑا سا پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آسان لگے گا. یہ ابھی شروع میں یاد کرنے میں ذرا مشکل لگ رہی ہوگی، مگر جب پریکٹس ہو جائے گی نا آپ کو خود ہی سمجھ آئے گا اچھا یہ فعل خلقہ ہے یا رزقہ ہے یا سجدہ ہے تو اس کا فعل مضارع جو ہے یخلق، یرزق، ینصر کے وزن پہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آئیے ہم اس کی پریکٹس کر لیں. فعل ماضی شروع کر لیتے ہیں. خلقہ، خلقو، خلقت، خلقت، خلقتم، خلقنا، خلقت. یخلق کیا مطلب ہوا؟ وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں یا کریں گے. تخلق آپ پیدا کرتے ہیں. اخلق میں پیدا کرتا ہوں. تخلقون، تخلقون لام پہ پیش رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں آپ سب پیدا کرتے ہیں. نخلق ہم پیدا کرتے ہیں. تخلق وہ پیدا کرتی ہے. اب بغیر ترجمے کے اس کو ایک دفعہ کر لیں. یخلق، یخلقون، تخلق، اخلق، تخلقون، نخلق، تخلق. ایک دفعہ اور کریں. یخلق، یخلقون، تخلق، اخلق، تخلقون، نخلق، تخلق. میں بولوں، میں اشارہ کروں آپ لوگ بولیں گے، ایک ساتھ بولنا ہے، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ایک ساتھ بولنا ہے، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ایک دفعہ اور. ماشاء اللہ کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تو سب کو آتا ہے، اب یہاں آ کر کے کون کرائے گا؟ جلدی سے آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں. جو یہاں آ کے کرا دیتا ہے نا اس کی غلطیاں سب ٹھیک ہو جاتی ہیں اور پکا ہو جاتا ہے وہ. آئیے. ماشاء اللہ. اور ایک کوئی اور آ جائے تاکہ پھر میں آگے چلوں. جلدی سے آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں. مجھے پتا ہے آپ کو بہت اچھا آتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ٹیچر بنے، اس لیے آپ کو چاہیے ہر کلاس میں آگے کرایا کریں آپ پریکٹس ٹھیک ہے. چلیں. ماشاء اللہ. اور ابو بکر آپ آ رہے ہیں بیٹا؟ اور آپ نے آج اپنے ابو کے پیپر لے کے جانے، مجھ سے وہ دن چھوڑ گئے تھے کلاس میں، ٹھیک ہے. چلیں. ماشاء اللہ گڈ، شاباش. چلیں اب اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں. حل یخلق، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ تخلیق کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس لیے ہم کسی اور کی بات کریں گے تو نفی میں کریں گے. اور میں نے کیا بتایا تھا پچھلے لیسن میں کہ فعل ماضی کی نفی کس سے کرتے ہیں؟ ما سے. تو ٹی پی آئی کے جو میتھڈ تھا اس کے ساتھ میں نے کہا تھا ماضی، میم الف ما آ جاتا ہے نا ماضی میں، تو اس کی نفی بھی ما سے ہوگی.
ٹھیک ہے. اور فعل مضارع کی نفی لا سے ہو جائے گی جو نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم نے لا یخلقو کہنا ہے. ٹھیک ہے, حل یخلقون, حل تخلقو. یہ کوئی 4 انگلی سے سائیڈ میں کون کر رہا ہے بھائی اشارہ؟ حل تخلقو واحد ہے, ایک انگلی سے سامنے اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور جواب اس کا کیا ہوگا؟ لا اخلقو, ادھر اشارہ ایک انگلی سے. ٹھیک ہے, حل تخلقون, لا نخلقو اپنی طرف 4 انگلیوں سے. شروع میں اشارے آپ کریں گے تو پھر آپ کے ذہن میں بیٹھے گا, ورنہ پھر کنفیوژن رہے گی, لفظ کا رٹا لگانا پڑے گا. جی ہو سکتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عربی میں ان دونوں کے صیغوں میں فرق نہیں ہے. یہ جملے سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مؤنث استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک رول آج نوٹ کر لیں, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ایک رول آج نوٹ کر لیں, عربی میں ایک رول ہے, مؤنث جب تک کہ کوئی وجہ اس کی ظاہر نہ ہو اس وقت تک آپ مذکر ہی لیں گے ہر چیز کو. ٹھیک ہے, پتا چل جائے گا, جملے سے پتا چل جائے گا کہ مؤنث ہے یا اس کے آگے پیچھے ذکر ہو رہا ہوگا. اب جیسے اس سے پیچھے جتنے بھی فعل ہم نے پڑھے, تجلو, تفتحو, سب میں ہم نے یہی کہا کہ رائٹ ہینڈ کا ہم اشارہ کر رہے ہیں سامنے کی طرف, ہم نے ادھر اشارہ نہیں کیا نا. تو اس کا مطلب ہے ابھی ہم پریکٹس میں مذکر ہی لے رہے ہیں, تو مذکر ہوگا. جب میں بتاؤں گا مؤنث تو پھر مؤنث میں آ جائیں گے ہم. ٹھیک ہے, اور وہ لیفٹ ہینڈ ہو جائے گا, ظاہر سی بات. ٹھیک, چلے. اب شیئن جو ہے کسی چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی جمع ہوتی ہے اشیاء. یہ میں بتا چکا, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اشیاء. ٹھیک ہے, پلیز آف کر لیں اپنا ویڈیو اور آڈیو. غضنفر صاحب پلیز آف کر لیں. آئیے ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کی. حل یخلق شیئن, حل یخلقون شیئن, حل تخلق شیئن, حل تخلقون شیئن, لا نخلق شیئن. اب اگر سوال کیا جائے من یخلق, کون, من ہم نے کہا تھا شروع میں آئے گا تو کون, درمیان میں آئے گا تو جو, ہے نا, یاد ہے نا. تو من یخلق, کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ یخلق. ٹھیک ہے, یہ ہوم ورک ہے آپ کا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ خلقہ نصرہ کا پیٹرن ہے, یخلق ینصرو, اسی طرح ذکرہ کا پیٹرن ہے یذکرو یذکرون تذکرو. یہ آپ کا ہوم ورک ہے, اس کی پوری گردان آپ نے اسی طریقے سے یاد کر کے آنی ہے. اور اسی طرح عبادہ ہے فعل ماضی تو اسی طرح سے رہے گا, مگر فعل مضارع میں یعبدو اور یعبدون بالکل ینصرو ینصرون کی طرح. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے, ان دونوں کی گردانیں آپ نے لکھ کر کے اور یاد کر کے آنی ہے. اگلی کلاس میں پھر ہم سنیں گے اس کو یہاں پہ. ٹھیک ہے, اگلی کلاس میں یعنی کہ اگلے ہفتے جو کلاس ہوگی نا, لیسن شروع کرنے سے پہلے ریویژن کریں گے نا, تو آپ لوگوں نے آ کر کے سب نے سنانا ہوگا. یاد رکھیں جب تک کہ اشاروں کے ساتھ آپ صحیح پریکٹس نہیں کرتے ہیں نا, آگے جا کے آپ کو پرابلم ہوگی. کیونکہ یہ کورس جو ہے اتنی جلدی سیکھنے کا مقصد اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اشاروں کی مدد سے آپ کے ذہن میں چیزیں بیٹھتی رہتی ہیں. تو اگر اشارے صحیح نہیں کریں گے, پکے نہیں ہوں گے, تو پھر پرابلم رہے گی. اسی وجہ سے میں آن لائن کلاسز کو ڈسکریج کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہاں آ کر کے پڑھیں تاکہ اشارے کریں. تو یہاں پہ آ کر کے اشارے کیا کریں, آپ گھر میں بھی اشارے کر کے یاد کریں, تو انشاءاللہ یہ چیزیں پکی ہو جائیں گی اور ذہن میں بیٹھ جائیں گی. نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. 6واں ہوم ورک ہے ہمارا کہ اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں. ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں گھر والوں سے, دوستوں سے, ساتھیوں سے, کام پر اور بزنس میں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کی بھی جہاں پر بات ممکن ہو سکتی ہو وہاں پہ ضرور کریں. کوئی ایک آیت جو اسی کورس میں کچھ پڑھا ہے آپ نے, جیسے آج ہی پڑھ لیا شر کے بارے میں, آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں. وسواس کے بارے میں آپ نے بات کر لی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. تو انشاءاللہ ایک تو ہمیں اجر ملنا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہم پہنچانے والے ہو جائیں گے اور اس بہترین گروپ میں شامل ہو جائیں گے. یہ اسی کورس میں ہم یہ حدیث انشاءاللہ پڑھیں گے.
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. تو جو سیکھے گا وہی دوسروں کو سکھائے گا نا. تو یہ ہے ٹیچر بننے والی. میں نے شروع میں آپ سب سے بات کی تھی اور آپ سب نے کہا تھا کہ ہاں جی ہم ٹیچر بنیں گے، تو اس کو یاد رکھیں اور ٹیچر بننے کی کوشش جاری رکھیں. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. 10 منٹ کی ہم بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلا لیسن شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. مڈ کوئز کا رزلٹ میرا خیال ہے تیار ہو گیا ہے آپ کا، مدثر صاحب بتائیں گے. تو انشاءاللہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے نا، پہلے ہاں اس وقت کر لیں گے، بریک کر لیتے ہیں ابھی پہلے. جزاکم اللہ خیرہ. آن لائن جو لوگ ہیں اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو اینڈ پہ ہم لے لیں گے، ابھی بریک کر لیتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید سبق نمبر 14 کے لیے. جس طرح میں نے بریک سے پہلے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کا مڈ کوئز کا رزلٹ بھی تیار ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ لیسن مکمل ہوگا پھر میں اناؤنس کر دوں گا رزلٹ. اور آپ لوگوں کو اپنے پیپرز جو آپ نے دیے تھے وہ باہر چیکڈ والی ٹرے میں رکھے ہوئے مل جائیں گے. اور آج جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں اس کے ہوم ورک جو ہے وہ لے کے جانا مت بھولیے گا. اس سبق میں ہم نے سورۃ العصر پڑھنی ہے. میں نے بتایا تھا کہ سلیبس میں آخر میں سے 6 صورتیں ہیں، تو سورۃ العصر آج پڑھ لیں گے انشاءاللہ. گرامر میں فعل مضارع ہی چلے گا ابھی، اور فعل مضارع میں 2 اور پیٹرن جو ہے وہ ہم سیکھیں گے، اور سوال جواب میں بھی ایک نیا لفظ سیکھیں گے ہم انشاءاللہ. تو سبق نمبر 14 کے اختتام تک آپ 174 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 36,556 بار آئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں 14 سبق کے اختتام پہ ہم اپنے ٹارگٹ سے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. 50% کا ٹارگٹ ہے ہمارا. تو ساتھ ساتھ گردانے اگر آپ لوگ یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ٹارگٹ مشکل نہیں ہے. سورۃ العصر آخر کی چھوٹی صورتوں میں سے ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ مکی صورتیں جو ہیں ان میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے میسیجز ہوتے تھے جو مشرکین مکہ کیا عقائد کی گمراہیاں تھی ان کو ایڈریس کرتے تھے خاص طور پہ. تو آئیے ہم اس کو سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے الفاظ وہ ہیں جو ابھی تک آپ سیکھ چکے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. پہلے اس کا جو مختصر تعارف ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ انسان کو خسارے سے بچانے کا طریقہ بتاتی ہے، فارمولہ بتاتی ہے. اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کی تزکیے کے لیے ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ اور اعمال صالحہ. اس کے بعد بقیہ 2 جو ہیں وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے. یہ میں نے پہلے بھی اس کورس میں بھی بات کی ہے کہ اسلام، دین اسلام یا کوئی بھی دین جب ہوتا ہے اس کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے ایک اچھی قائم ہو جائے، ایک اچھا معاشرہ قائم ہو جائے جہاں پہ لوگوں کو انصاف ملے اور لوگوں کے حقوق جو ہے وہ پامال نہ ہو اس طرح سے، اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اس کے مطابق جو ہے عبادات کا نظام ہو. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں بھی وہی ہے کہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا. یہ صبر مگر وہ والا صبر نہیں ہے جو ہمارے یہاں اردو میں کانسیپٹ ہے. یہ میں آج کلیئر کروں گا اس کو کہ اردو میں صبر کا کانسیپٹ کچھ اور ہے. قرآن کریم میں جو صبر کے بارے میں جو آیات آتی ہیں ان کو اردو میں نہیں سمجھے، ان کو عربی میں سمجھیں تو پھر صحیح پتہ چلے گا کہ کیا چاہ رہا ہے قرآن، ورنہ کنفیوژن رہتی ہے. سب سے پہلی آیت ہے والعصر.
قسم ہے زمانے کی. تو یہ اصل میں دو لفظ ہیں مل کر کے بنا ہوا وا اور العصر. اب وا جو ہے واو زبر وا پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا واو زبر وا, اس کے معنی ہم نے کیا پڑھا تھا اور. ٹھیک ہے, اب ایک اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اور معنی بھی ہم پڑھیں گے. تو واو زبر وا ایک اور ہے جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ والا جو وا ہے یہ حروف جر میں سے آتا ہے. جیسے آپ نے بی لا من الا وغیرہ پڑھا نا, یہ والا وا اس میں سے ہے, حروف جر میں سے. دوسرا والا وا جو تھا وہ صرف اور کے معنوں میں آتا تھا, اس کی وہ خصوصیت نہیں تھی جو حروف جر کی ہے, جو میں نے بتایا تھا کہ اس کے بعد آنے والے اسم کو زیر دے دینا, یہ حروف جر کی خصوصیت ہے. تو یہ نوٹ کر لیں, تھوڑا سا ایکسٹرا بتا رہا ہوں, بک میں آپ کے نہیں ہوگا مگر یہ کام آئے گا آئندہ, کیونکہ آپ نے حروف جر کے بارے میں 4 باتیں اس کورس سے پڑھ لی ہیں, تو حروف جر کا تو پتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے, فرق کیوں بتا رہا ہوں, یہ پہچان ضروری ہے کہ جب قسم والی واو آئے گی اس کے بعد آگے جو اسم ہوگا وہ زیر کے ساتھ آئے گا, جب بھی آپ کو پتہ چلے گا, ورنہ تو آپ سمجھیں گے یہ اور سے بات شروع ہو رہی ہے. عربی میں بھی آپ نے سنا ہوگا, عرب لوگ اکثر, جیسے ہمارے یہاں بات پہ لوگ قسم کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, واللہ واللہ. تو واللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کی قسم, واللہ اللہ کی قسم. تو یہاں پہ والعصر قسم ہے زمانے کی. اچھا, آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو استعمال آیا اس کا, قسم والی واو کا, یہ ایک طریقہ ہے اس بات کا کہ جس بھی چیز کا نام لیا رہا ہے وہ اس بات پر گواہ ہے. ہم جب قسم کھاتے ہیں ہمیں منع کیا گیا ہے غیر اللہ کی قسم کھانے سے, حدیث سے منع کیا ہوا. یہ بات ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم نے کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی ہے. اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑی جائے, اول تو ہمارے بڑے جو ہے نا وہ بچپن میں ہمیں کہا کرتے تھے کہ جی قسم اور گالی جو ہے نا ہم دونوں کو برائی میں برابر سمجھتے ہیں, نہ گالی دو نہ قسم کھاؤ بات بات پہ, تو اوائڈ ہی کرنی چاہیے. اگر ضرورت پڑے قسم کھانے کی تو پھر اللہ کی قسم کھائی جائے. ٹھیک ہو گیا, چلے. تو والعصر جیسے ہے زمانے کی قسم, اسی طرح آپ دیکھیں کئی صورتیں شروع ہو رہی ہیں وا سے, والفجر واللیل والنجم والسماء, اور بہت ساری صورتیں اس طرح سے ہے, اور آیات میں بھی بہت جگہ آتا ہے. تو یہ سب جگہ جو ہے نا ہم ترجمہ یہی کریں گے, اور نہیں ترجمہ کریں گے قسم ہے فجر کی, رات کی, نجم کی, آسمان کی, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, عصر کہتے ہیں زمانے کو, اور اردو میں بھی عصر استعمال ہوتا ہے اسی طرح, زمانہ عصر حاضر وغیرہ استعمال کرتے ہیں ہم. زمانے کی قسم اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر جو آگے کہی جا رہی ہے. اب یہ ایک ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی قسم کھانے کی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے نا زمانہ اس کے اوپر گواہ ہے, یعنی کہ جو پہلے زمانہ کون سا, جو گزر گیا, جو ہے اور جو اب آنے والا ہے, یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. اگلی آیت ہے ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان یقیناً البتہ خسارے میں ہے. ٹھیک ہے, یہ لام بھی تاکید والا ہے, ابھی ہم دیکھیں گے اس کو. انا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, انا انا یہ چاروں پڑھ چکے ہیں نا ہم. تو انا کے کیا معنی ہوتے ہیں, بے شک, اور ریفرنس کے لیے ہم نے کون سی آیت رکھی تھی, ان اللہ مع الصابرین. تو آج صبر پڑھیں گے نا تو صابر صبر کرنے والا, اور صابرین اس کی جمع, یہ ایک دفعہ پھر دیکھیں گے کن کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. چلے, تو انا کے معنی بے شک, انا کے معنی انا کے, اور بے شک کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ان کے معنی اگر ہے, اور ان کے معنی کیا ہے, ان کے, ہاں اشہد اللہ الہ سے یاد رکھیں آپ. ٹھیک ہے, الانسان یہاں پہ جو ال آیا یہ کسی خاص کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے. میں نے آپ کو بتایا تھا ال کے دو استعمال, جب ہم نے کہا تھا الحمد تمام تعریف کی ہم نے بات کی تھی. ٹھیک ہے, تو ایک ال ہوتا ہے جو خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے, ایک ال ہوتا ہے جو تمام کے لیے. تو یہ یہاں پہ الانسان جو ہے تمام انسان, کسی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ خسارے میں, نہیں, تمام انسان خسارے میں, یعنی کہ بنی نوع انسان, ہیومینٹی جس کی ہم بات کرتے ہیں, سب لوگ خسارے میں, نقصان میں. لا عام طور پہ ترجمہ اس کا البتہ کیا جاتا ہے,
مفہوم اگر سمجھ لیں اس کے معنی ہوتا ہے یقیناً کے، تاکید کے لیے آ رہا ہوتا ہے کہ ضرور. کلیئر ہو گیا؟ البتہ اردو میں ہم ذرا ڈفرینٹ میننگ میں یوز کرتے ہیں نا، مگر عام طور پہ قرآن کریم کے ترجمے میں آپ کو یہی لفظ ملے گا. اس لیے میں نے بتا دیا کہ یہ والے جو لام زبر لا ہے، ایک تو لام زیر لی ابھی ہم نے پڑھا نا، اس کو بھی جب ہو کے ساتھ ہم نے کیا تو لہو کیا تھا ہم نے، ٹھیک ہے نا، تو وہ لیے والا لا تھا. ابھی ہم دیکھ لیں گے جب فعل کے ساتھ آئے گا، اسم کے ساتھ آئے گا، ایک سلائیڈ بھی آئے گی اس میں ایکسپلین ہو جائے گا، مگر یہاں پر بتا دوں یہ لام زبر لا جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے. فی وہی حرف جر ہے، آپ کو پتا ہے. یہ والا لا جو البتہ انڈیڈ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق یا یقیناً ہم نے آسان کیا قرآن کو. تو انڈیڈ کے معنوں میں آتا ہے یہ. کلیئر ہو گیا؟ یہ دیکھیں لام کے استعمال اب تک جو ہم سیکھ چکے ہیں. لام زبر لا یا لام زبر لی جو لیے والا ہے، ٹھیک ہے، للہ میں ہم نے پڑھ لیا، لہو لہم کی گردان پوری کر لی. کے لیے جس کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہوگا اس کے لیے یہ ترجمہ آئے گا. یہی لام زبر لی جب فعل کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے نا، یہ ہم نے آگے جا کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے. فعل کے ساتھ جب آتا ہے تو تاکے کے معنوں میں آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں، اس کے لیے پریشان نہیں ہو، یہ جب آئے گا وہاں پہ میں بتا دوں گا آپ کو تاکے کے استعمال میں آتا ہے. یہ والا جو حرف کے ساتھ ہے نا، جیسے لا قد اور لا فی، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں البتہ، تحقیق، البتہ، ٹھیک ہے. تو ابھی تک جو آپ نے پڑھ لیا ہے لام زیر لی، یہ والا لہو لہم میں بھی یہی والا لام استعمال ہو رہا ہوتا ہے جس کے معنی ہے لیے. ایک لام لیے والا ہو گیا جو اسم کے ساتھ پڑھا ہے آپ نے، فعل والا بھی آپ نے نہیں پڑھا ہے، اور حرف کے ساتھ والا آج پڑھ لیا ہم نے لفی. اور لقد بھی لیسن میں تو نہیں پڑھا ہے مگر ویسے ہم نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا یہ؟ تو آگے بھی انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو یہ چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. فی ہو گیا میں، خسرن، خسرن اصل میں لفظ ہے، فی حرف جر تھا اس وجہ سے خسرن بن گیا. تو خس کہتے ہیں ٹوٹل لاس جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، گھاٹا اس کو ہم کہتے ہیں نا، کاروبار میں مکمل نقصان ہو گیا. تھوڑا سا خسارہ نہیں ہے یہ ٹوٹل لاس ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کے دیکھیں لکھا ہوا ہے ایسا خسارہ اس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے. ہوتا ہے نا آپ نے بزنس میں چند لاکھ روپے لگائے تو اگر تھوڑا بہت نقصان ہو گیا تو آپ کہتے ہیں گھاٹا ہو گیا، بزنس نقصان ہو گیا. نہیں، جو آپ کی انویسٹمنٹ تھی اگر وہ بھی ڈوب جائے تو وہ کیا ہوگا؟ مکمل خسارہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو بات ہے نا 4 تاکید، سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان خسارے میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں ہی بتا دی، میرے لیے تو یہی بہت کافی ہونی چاہیے. مگر اس پہ تاکید در تاکید اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی؟ سب سے پہلے زمانے کی قسم کھائی. زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ پہلے بھی جو زمانہ گزر چکا ہے، آج کا بھی اور آئندہ آنے والا بھی، کہ انسان خسارے میں، تمام انسان خسارے میں. پھر انا بھی لگا دیا. انا کے معنی بے شک ہوتا ہے، انا کے بغیر بھی ہو سکتا تھا کہ الانسان فی خسرن ہو سکتا تھا نا، معنی تو وہی ہوتے کہ تمام انسان خسارے میں. انا بھی لگایا ایک اور تاکید کے لیے. پھر یہاں پہ یہ لام زبر لا بھی آ گیا، یہ بھی تاکید والا ہے. تو 4 تاکیدیں جب آئے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر ہم جیسے انسان کو ہل جانا چاہیے کہ نہیں، تمام انسان خسارے میں، کچھ کرو بچ جاؤ خسارے سے. تو یہ جو سورہ ہے یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے یہاں تک کا جملہ جو ہے یہ بہت کافی ہے کہ تمام انسان خسارے میں. اب آگے بتایا جائے گا کہ کون لوگ بچیں گے اس سے، اور پھر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں. پریکٹس کر لیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. اب قرآن کو زندگی میں لے کر کے آنے کا طریقہ، غضنفر صاحب پلیز مائک آف کر لیں اپنا. عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال، بات سنو، یہ دیکھو میوٹ ہے، پھر آ رہا ہے. کہہ رہے غضنفر صاحب آپ کا وہ آن ہے.
میرا خیال ہے میں میوٹ کر دیتا ہوں آپ کو, اب آن نہیں کیجیے گا پلیز, کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے. قرآن کو ہم نے زندگی میں لانے کا طریقہ کیا سیکھا تھا کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ والی مثال یاد ہے نا, وہ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی ہمیں پتہ چل گیا تمام انسان خسارے میں اور تھوڑے سے لوگ بچ جائیں گے, تو ہماری پوری کوشش ہے سب سے پہلے میں تو بچ جاؤں, اپنے آپ کو تو بچا لوں نا خسارے سے. مسلسل دعا کیجیے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بھی آگے آ رہے ہیں, اور احتساب ہو گزرے ہوئے زمانے کا کہ بھئی پہلے میں نے کیا کیا ہے, وہ چاروں کام جو ابھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں بچنے کے لیے خسارے سے, کیا وہ کر رہا ہوں میں, اگر نہیں کیا تھا تو آج توبہ کر کے آج سے شروع ہو جائیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے الا ہم پڑھ چکے ہیں نا لا الہ الا میں, سوائے الذین یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں صراط الذین میں, وہ سب جو سوائے وہ سب جو آمنو وہ سب ایمان لائے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آمنو کا لفظ ہے یہ بھی آپ دیکھیں 258 ٹائمز قرآن کریم میں آیا ہے. تو آمنو کا مطلب ہے وہ سب ایمان لائے, وَعَمِلُوا اور انہوں نے عمل کیے, ان سب نے عمل کیے. ٹھیک ہے, وَعَمِلُوا عملو گردان کر چکے نا, تو یہ وہی فعل ماضی عمیلہ تھا, یاد ہے نا. تو عملو چاروں انگلیوں سائڈ میں اشارہ کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آتا ہے سیکھا. ٹھیک ہے, عملو ان سب نے عمل کیا. کون سے عمل کیے؟ الصالحات. اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کون سا عمل قبول کرتا ہے؟ نیک. تو صالحات بنا کیسے؟ صالحون آپ نے پڑھا, صالح کا مطلب ہے نیک, اس کی جمع ہم نے پڑھی صالحون. اگر صالحن یا صالحین ہوتا تو اس کی جمع ہو رہی ہوتی صالحین. اس کی مؤنث بنائی تھی ہم نے گول تا کے ساتھ صالحتن, اور اس کی جمع بنے گی صالحاتن. اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں پہ مؤنث کا صیغہ جمع کا کیوں آ گیا؟ یہ رول تھوڑا سا آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے کہ یہاں پہ مؤنث جمع کا صیغہ کیوں آ گیا ہے. اس لیول کے اوپر بس اس کو صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ الاعمال الصالحات ہے, یعنی کہ نیک اعمال. ٹھیک ہے, نیک اعمال. مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال ہوا, یہ ایڈوانس کی بات ہے, تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر, اور پھر احتساب کریں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قرآن پڑھنا, ذکر کرنا, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, اور جو ہمارے معاملات ہیں ان میں بھی کیا حال ہے ہمارا. یہ احتساب کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہر عمل میں پھر کیا ہمارے لین دین ٹھیک ہیں, معاملات ٹھیک ہیں, وعدہ خلافی تو ہم نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں, دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اعمال میں آ جاتی ہیں. تو ہمیں پلان پھر اس کے مطابق بنانا ہے کہ اب میں نہیں کروں گا یہ, اگر میں کر رہا ہوں تو پریکٹس کر لیں. اللہ سوائے الذین ان سب کے جو آمنو ایمان لائے, و اور عملو عمل کیے, الصالحات نیک. اس کے بعد ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. تو اور ہو گیا تواصوا, انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی. یہ جو فارم ہے یہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے ہم گرامر میں جب تھوڑا سا آگے جائیں گے تو پڑھیں گے. جیسے دراسا ہے اس نے پڑھا, درسا اس نے پڑھایا, اور تدارسا جو ہے نا انہوں نے ایک دوسرے کو پڑھایا. ٹھیک ہے, تو ایک دوسرے کو جو عمل کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی یہ والی فارم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تدارسا جیسے, تو اس کی جمع بن جائے گی تدارسو, ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تو جیسے تدارسو ہے تقریباً اسی طرح تواصوا بھی آپ کو سمجھ آنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا.
تو تواصو ایک دوسرے کو وسیعت کی، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف میں ہی آپ کو تلقین کر رہا ہوں، آپ بھی مجھے تلقین کریں گے، تو ایک دوسرے کو کس چیز کی؟ بالحق کی، حق کی تلقین. ٹھیک ہے، حق کیا ہے؟ حق سچ. حق کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ قرآن و سنت میں. قرآن میں ساری تفصیل کے انبیاء اسلام نے کس طرح تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کیا، گویا ٹریننگ ہے اس کام کی. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اگر قرآن ہی سمجھ میں نہیں آئے تو ذہن میں کیسے بیٹھے گا اور دوسروں کو کیسے بتائیں گے؟ تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ خود قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھیں ہم. ایک چیز تو ہو گئی تواصو بالحق کے، اس کے بعد ہے وتواصو بالصبر، اور وصیت کی ایک دوسرے کو کس کی؟ بالصبر، صبر کی. اب یہاں پہ وہ بات آ گئی، شروع میں میں نے کہی تھی کہ صبر کا کانسیپٹ ہمارا ٹھیک نہیں ہے اردو میں. عربی میں سمجھے صبر کو. صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ برداشت ہے، اور ثابت قدمی اور ڈٹے رہنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا ہے نا، اصل میں یہ صبر ہے. ہمارے یہاں صبر صرف وہی ہے جو آپ نے بتایا کہ بس برداشت کر لو. تو جب ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں یار برداشت کرو، یار ظلم ہو رہا ہے برداشت کرو. ٹھیک ہے، زیادتی ہو رہی ہے برداشت کرو. یا عام طور پر ہمارے کہتے ہیں گزارا کرو. یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ صبر کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے. صبر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا. کس چیز پر؟ نیکی پر صبر. اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں تو مستقل کرتے رہیں. اگر آپ نماز، یہ نہیں کہ آج چلے گئے فجر میں کل کو اٹھے ہی نہیں، کوئی ایک نیک کام آج کر لیا دوسرے نہیں کر رہے، نہیں، آپ اس پہ قائم رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، مستقل مزاجی کے ساتھ کریں گے. تلاوت قرآن کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، کچھ بھی مطلب نیک کام آپ کر رہے ہیں، والدین کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی رفائی کام کر رہے ہیں، ویلفیئر کام کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر آپ ثابت قدم رہیں. مشکلات آئے یا کوئی مصروفیات آ جائے تو یہ نہیں کہ وہ کام چھوڑ دیا آپ نے. اس کے بعد گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کرنا، یعنی کہ اس پہ بھی آپ نے ڈٹے رہنا ہے. یہ نہیں کہ اچھا آج تو گناہ سے بچ گیا، کل کو کوئی اور دوستوں نے بلا لیا، اس کے ساتھ جا کے گناہ کر لیا. یہ نہیں، ہر حال میں. یا کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلے بیٹھے ہیں تو گناہ کر لیں، نہیں، ہر حال میں گناہ سے بچنے پر بھی ثابت قدم رہنا. تیسرا ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنے میں صبر، جو آپ نے بتایا کہ مشکل آ گئی تو بس برداشت کرو. یہ 1/3 کانسیپٹ جو صبر کا ہے نا، ہمارے یہاں اردو میں آیا ہے. جو قرآن کا کانسیپٹ ہے ابھی جو ہم نے پڑھا، ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ جو ہے کن صابروں کے ساتھ ہے؟ وہ جو یہ تینوں کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ صرف مشکلات پہ صبر کر رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہی ہے نا، بچپن سے یہی سمجھتے آ رہے ہیں. آج ٹھیک کر لیں اس کو اور لوگوں کو بھی یہی بتائیں کہ بھائی صبر تو یہ ہے. اصل صبر کا میننگ ہی آپ ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھ لیں، ثابت قدمی، ڈٹے رہنا. عربی کا صبر تو یہ ہے. اردو میں پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں یہ والا کانسیپٹ آ گیا خالی، بس باقی سب کو چھوڑ دیا ہم نے. ثابت قدم رہیں، ڈٹے رہیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ کیسے ہم نے مدد طلب کرنی ہے، چاہنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے مدد. صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، اور نماز کے ساتھ. تو یہ نہیں کہ صرف مشکل میں ہی آسانی کی ہم بات کریں، نہیں، نیکی پر بھی صبر ہے، برائی سے بچنے پر بھی صبر ہے. جو بھی کام کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر ثابت قدم رہیں. اب جیسے یہی قرآن کی کلاس میں آپ آ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اچھا آج کچھ کام آ گیا ہے، کوئی گیسٹ آ گئے تو آج کلاس مس کر جاتے. سیکھ رہے ہیں آپ تو یہ نہیں کہ اچھا بھی کبھی شروع کر دیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، مستقل مزاجی ہونی چاہیے. سیکھ رہے ہیں تو آپ کہیں ہاں بھائی لیول 1 میں کر رہا ہوں، لیول 1 ختم کر کے لیول 2 میں آؤں گا میں. ٹھیک ہے، صرف ایمان لانا اور عمل صالح کافی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی ضروری ہے. یہ والی بات جو ہے نا کہ ایک دوسرے کو وصیت کرنا، یہ بہت ہی غلط تصور ہے جو عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے نہ لینے میں دینے میں ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں. اور ایک بہت ہی اور گمراہ کن قسم کی بات وہ ہے کہ جی کسی کے اس کو مسلک کو چھیڑو نہیں اور اپنے آپ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں وغیرہ، اس طرح کی باتیں نہیں. قرآن کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. قرآن کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آنکھ کھول کے حق کو دیکھ کر کے، پہچان کر کے تسلیم کرنا. اگر ہم غلط ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اپنے آپ کو بدل لینا. تو یہ جب ہی ہوگا جب ہم یہ والا کام کریں گے. ٹھیک ہے،
تو اجتماعیت کا جو تصور ہے نا اس کو بھی دیکھنا ہے. عام طور پہ یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں نا کہ کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو اگر کوئی چیز غلط نظر آتی ہے ہمیں ضرور بتانا چاہیے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اللہ کا حکم یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اہم صورت تواصی بالحق کی کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے ساتھی کو چن لیجئے، مثلاً اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیے، ہمت بڑھائیے، صبر کی فضیلت بتائیے. اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواصی بالحق کا کام ہوتا ہے. اگلے کئی مہینوں تک ہر دوسرے دن اپنے بھائی سے، یعنی کہ آپ دیکھیں ایک بندہ کلاس میں آتا تھا آپ کے ساتھ، اب نہیں آ رہا ہے تو پوچھیں اس کو، بھائی ایسا تو نہیں شیطان کا حملہ ہو گیا اور اسے چھوڑ دیا ہے؟ آپ کے اپنے گھر میں سے بھی اگر کوئی کورس کر رہا تھا تو اس نے تو نہیں چھوڑ دیا ہے کہیں. ٹھیک ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ بلائیں گے، ہو سکتا ہے وہ سستی کر رہا ہو، جب آپ بلائیں گے تو واپس آ جائے، وہ ہو سکتا ہے نا ایسا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اچھا، یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیزیں سمجھنے کی، کہ جو پیچھے آیا تھا نا 4 چیزوں کی ہم نے بات کی، ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. تو یہ جو 4 کام ہے نا، یہ چاروں کام کرنے، یہ نہیں کہ اس میں سے کوئی سے 2 کام کر لیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ سلائیڈ جو اس میں ڈالی ہے اسی لیے کہ واہ واہ نہیں کہا ہے، واہ واہ کہا ہے، او نہیں کہا ہے. او کا مطلب ہوتا ہے یا. تو جو ایمان لے آئے، یا نیک عمل کرے، یا تواصی بالحق کرے، یا تواصی بالصبر کرے، یہ نہیں کہا گیا ہے. اور اگر میں کہوں کسی کو کہ بھائی اس کورس میں وہ بندہ پاس ہوگا، سرٹیفکیٹ ملے گا جس نے ہوم ورک کیے ہوئے ہیں، جس نے ورک بک کی ہوئی ہے، جس نے مڈ کوئز دیا ہوا ہے، جس نے فائنل کوئز دیا ہوا ہے، جس کی اٹینڈنس پوری ہے. تو یہ 5 چیزیں میں نے بتائی نا. اب یہ نہیں اس کا مطلب کہ بس کسی نے ہوم ورک صرف کر لیے تو اس کو میں سرٹیفکیٹ دے دوں، ایسے ہی ہے نا. تو یہاں پر بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خسارے سے بچے گا کون؟ جس نے یہ 4 چیزیں کی ہوئی ہیں. جو یہ 4 چیزیں نہیں کر رہا ہے، خسارے سے بچنے کی امید نہیں ہے اس کی. تو اس لیے امپورٹنس اس بات کی ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھ لیں، جس بندے میں یہ 4 صفات بے وقت پائی جائیں وہ خسارے سے بچا رہے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واؤ کا استعمال کیا ہے، جس کا مطلب اور ہوتا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ اور نہیں کرتے، یا کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس بات کو ہم نے سمجھ لیا، تو ایک دفعہ پھر اس سورہ کو ہم سن لیں، اور اس ارادے اور پختہ نیت کے ساتھ کہ ہم یہ 4 کام کر کے خسارے سے بچنے کی کوشش کریں گے. خسارہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہم نے کی تھیں، جب کچھ کیا تھا، وہ کہیں سب کچھ ضائع نہ ہو جائے، جو اعمال کے سب ضائع نہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. سورۃ العصر کا خلاصہ کیا ہے اس کو نوٹ کر لیں. مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ. بریک سے پہلے جب ہم نے یہ 2 صورتیں کی تھیں، سورہ فلق اور ناس، تو اس کا کیا خلاصہ تھا؟ ہر قسم کے شر سے بچنے کا فارمولہ. دیکھیں قرآن کتنا پریکٹیکل ہے، آپ کو ہر سچویشن کے لیے جو ہے نا تیار کرتا ہے. خسارے سے بچنے کا فارمولہ بتا دیا، ہر قسم کے شر سے بچنے کا فارمولہ بتا دیا. تو جتنا ہم قرآن کریم کو پڑھتے رہیں گے نا، آپ دیکھیں اتنی چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں. جیسے آج ہی صبر کا کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہوا الحمدللہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ کیسے شر سے بچنے کا عمل کرتے تھے، وہ آج کلیئر ہو گیا. اس کو ہم اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں گے. قرآن کریم کو جتنا ہم پڑھتے رہیں گے الحمدللہ اتنی ہماری زندگی یہ والی بھی اچھی ہو جائے گی، اور آخرت کی کامیابی تو پھر انشاءاللہ ہے ہی ضرور. تو یہ اپنے آپ کو ہم نے اس کے لیے تیار کرنا ہے. ثابت قدم رہیں اس پہ، صبر کریں اس چیز کے اوپر، قرآن کریم کو سیکھنے پہ. گرامر شروع کر لیتے ہیں. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں لینا ہے، ہم نے وہی فعل مضارع سیکھ رہے ہیں جو بریک سے پہلے ہم نے سیکھا تھا. اور فعل مضارع میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پہلا جو
پیٹرن تھا یعنی باب فتح ہم نے کہا اس کا پیٹرن تھا فتح یفتح. دوسرا جو پیٹرن بریک سے پہلے ہم نے سیکھا وہ ہے نصارہ ینصرو. تو کیا ہوا تھا, یہ زبر جو ہے یہ پیش میں تبدیل ہو گئی تھی. ابھی لاسٹ والی لائن کو چھوڑ دیں آپ, فعل امر ابھی ہم نے نہیں پڑھا, یہ بعد میں پڑھیں گے. ضربا یضربو, یہ تیسرا پیٹرن ہے اس کا. اس میں کوئی فرق نہیں ہے, فتح نصرہ ضربا, یہاں تک فعل ماضی میں آپ نے دیکھا تھا نا ایک ہی پیٹرن تھا, یہاں پہ آ کے زیر آئی تھی الگ ہوا تھا. مگر یہاں فعل مضارع میں آپ دیکھیں یہ زبر تھی, یہاں پہ پیش ہو گئی, اب یہاں پہ زیر ہو گئی. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے بات. تو اسی طرح پھر اب جب سمیہ میں آئے تھے نا تو یہاں پہ کیونکہ فعل ماضی میں چینج ہو چکا تو فعل مضارع ویسے ہی رہا ہے, یفتح یفعلو کا جو وزن تھا وہی یسمع رہا. ٹھیک ہے, اب اس پہلے ہم ضربا یضربو کی پریکٹس کر لیں گے, اس کے بعد سمیع یسمع, کیونکہ اس کے ہم نے دو فعل اور کر لیے تھے یعلم اور یعمل, اس کی بھی ہم پریکٹس اسی طریقے سے کر لیں گے یا ہوم ورک کر لیں گے. تیسرا پیٹرن ضربا سے یضربو. ٹھیک ہے, تو را کے اوپر اب زیر یاد رکھنی ہے. پچھلے بریک سے پہلے ہم نے ینصرو کیا تھا, یخلقو کیا تھا, لام کے اوپر پیش آ رہی تھی, یاد ہے نا. اب کیا کرنا ہے ہم نے یضربو. ٹھیک ہے, تو آئیے میرے ساتھ ایک دفعہ پریکٹس کر لیں. ضربا کا تو فعل ماضی پورا سب کو آتا ہے نا, ضربا, ضربو, ضربتا, ضربتو, ضربتم, ضربنا. ٹھیک ہے, یہ میں ذرا ویڈیو اسکرین بڑی کر دوں. آئیے, فعل مضارع ہوگا یضربو, وہ مارتا ہے یا مارے گا. یضربون, وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. تضربو, وہ مارتا ہے. اب شارٹ کر لیتے ہیں ہم, پوری دونوں صیغے نہیں, ایک صیغے کے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں. اضربو, میں مارتا ہوں. تضربون, آپ سب مارتے ہیں. نضربو, ہم مارتے ہیں. تضربو, وہ مارتی ہے. جب میں نے فعل ماضی پڑھایا تھا ضربا کا میں نے بتایا تھا کہ میننگ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے 3-4 معنوں میں, یہ یاد ہے, بتایا تھا نا میں نے. ایک معنی جو ہے سب سے کامنلی یوز ہے ضربا, اس نے مارا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور معنی بھی ہوتے ہیں مگر ہم پریکٹس اس معنی کے ساتھ کر رہے ہیں. دوسرے معنی ہے اس نے بیان کیا, اس نے مثال دی, وہ چلا پھرا, کئی معنوں میں آتا ہے یہ. تو آگے جا کے جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے. ابھی صرف ہم اس نے مارا کے ساتھ ہی کرتے ہیں, سب سے کامن یہی ہے. چلے, یضربو, یضربون, تضربو, اضربو, تضربون, نضربو, تضربو. ایک دفعہ اور کریں. یضربو, یضربون, تضربو, اضربو, تضربون, نضربو, تضربو. میں اشارہ کروں گا, آپ لوگ بولیں گے. مزہ نہیں آ رہا, ایک ساتھ بولیں نا, اتنے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے. دوبارہ سے کرتے ہیں. ماشاءاللہ, ایک دفعہ اور کرتے ہیں. ماشاءاللہ, کوئی آئے گا پریکٹس کے لیے؟ آ جائے. ماشاءاللہ, شاباش. اس کی ہم پریکٹس کر لیں بول چال میں. حل یضربو, ہاں نہیں, یضربو کا اشارہ اوپر ہوگا. ٹھیک ہے, مارنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا, اس لیے ہم
نہیں میں کریں گے. ٹھیک ہے. حل یدربون، حل تدریبو، یہ ادھر اشارہ ہوگا. ٹھیک ہے. لا ادریبو، حل تدریبون. اچھا اب کسی کو مار رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ مارنے کا اثر جس پر پڑ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ دو پیش سے دو زبر میں آ جائے گا. ٹھیک ہے صحیح. اگر میں کہوں حل یدربو حامدن، کیا مطلب ہوگا؟ حل یدربو، کیا وہ مارتا ہے یا مارے گا کس کو؟ حامدن، حامد کو. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ مارنا اچھی بات نہیں ہے تو آپ کہیں گے لا یدربو حامدن. حل یدربون حامدن. گڈ. حل تدربو حامدن، حل تدربون حامدن. تو اب یہ کلیئر ہو گیا. پہلا جو ہم نے پیٹرن پڑھا تھا باب فتح، ہم نے اس کو کہا تھا فتح یفتح. دوسرا پیٹرن ہم نے کہا نصرہ ینصرو. تیسرا پیٹرن ہم نے پڑھا ضربہ یضربو. اب چوتھا پیٹرن ہم پڑھ رہے ہیں سمع یسمعو. تو اس کی کیونکہ فعل ماضی میں فرق آ چکا تھا فعلہ سے، تو اب فعل مضارع ویسے ہی رہے گا. یسمعو، یفعلو، یفتح، یجعلو، سیم وزن ہے. تو یہ اچھا ہو گیا. اب اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. سمع کا مطلب تھا اس نے سنا. فعل ماضی کرے سمع، سمعو، سمعتا، سمعتو، سمعتم، سمعنا، سمعت. اب یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا. یسمعون وہ سب سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعون آپ سب سنتے ہیں. نسمعو ہم سنتے ہیں. تسمعو وہ سنتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ بغیر ترجمے کے کر سکتے ہیں. آئیے. یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو، تسمعو. ایک دفعہ پھر. یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو، تسمعو. ایک دفعہ اور کریں، میں اشارہ کرتا ہوں آپ لوگوں نے بولنا ہے. ماشاء اللہ. دیکھا آسان ہو گیا نا، کیونکہ آپ کو فعلہ کی گردان سے یفعلو تفعلو آتا تھا، اسی طریقے سے یسمعو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ اور کریں، میں اشارہ کرتا ہوں آپ لوگوں نے بولنا ہے. ماشاء اللہ. کوئی آئے گا کرانے کے لیے جس نے ابھی تک نہیں کرایا ہے؟ جلدی سے کرائیں، آج کلاس میں نے ٹائم پہ ختم کرنی ہے. جس نے ابھی تک نہیں کرائی ہے وہ آ جائے جلدی سے. دوسرا طریقہ پتہ ہے میں کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں سب لوگ کرائیں گے. وہ والا کام کرنا ہے کر لیتے ہیں، ٹائم میرے پاس بہت ہے، ورنہ جلدی سے آ جائے کوئی والنٹیئر کرانے کے لیے. آئیے. کاشا رضی اللہ عنہ والی حدیث یاد رکھیں، سب سے پہلے والنٹیئر کیا کریں. ٹھیک ہے. آئیے. دوبارہ سے کر لیں، شروع سے کر لیں، سب سے اچھا یہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرہ. اس کی بھی ہم پریکٹس کر لیں. اس کی ہم پریکٹس کریں گے. ایک اور سوال کا ایک طریقہ ما زا. ما زا، ما پڑھ چکے ہیں کیا، زا آپ سمجھ لیں اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو شارٹ میں ہم صرف اس کو کیا بھی کہیں تو کوئی بات نہیں ہے.
سمع کا جو لفظ ہے وہ تو سماعت جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ وہی ہے، مگر سننا اور پھر اس کو ماننا، اس پہ عمل کرنا وغیرہ وہ ساری چیزیں اس کے آگے آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسمع، ہاں جو مین ہے وہ یہی ہے سننا، ٹھیک ہے نا. اسمع کہتے ہیں سنو، اسمعو جمع ہو جاتی تم سب سنو. تو سمع سننے سے ہی ہم یاد رکھیں گے. ماذا یسمع، وہ کیا سنتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جواب میں کہیں گے یسمع القرآن. ماذا میں نے بتایا کہ کیا، صحیح ترجمہ کریں تو کسی چیز طرف اشارہ کر کے آپ جیسے پوچھ رہے ہو نا کہ وہ کیا سن رہا ہے، کیا چیز ہے وہ، تو وہ چیز کیا ہے؟ القرآن. قرآنو نہیں ہے، دیکھیں زبر آ گئی، اس کا مطلب ہے جس چیز کو سنا جا رہا ہے وہ آبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن ہے، ٹھیک ہے. تو ماذا یسمعو، بولیں جواب دیں. ماذا یسمعون، ماذا تسمعو، ماذا تسمعون. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں حل تسمع القرآن، گڈ شاباش. نام نہیں، تسمع ہوئے تو اسمع ہوگا نا، ایک واحد میں ہوگا، جمع نہیں ہوگا. اگر میں کہوں گا حل تسمعون القرآن تو پھر آپ کہیں گے نہ نسمع، ٹھیک ہے. ابھی میں ایک سے پوچھ رہا ہوں نا، تو ایک کا جواب ہوگا اسمع، ٹھیک ہو گیا. چلے تو اب یہ آپ نے سیکھ لیا فعل امر، میں نے کہا تھا ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے تو انشاءاللہ آگے جا کر کے پڑھیں گے. ابھی ہم صرف فعل ماضی اور فعل مضارع پہ ہیں. تو یہ 4 پیٹرن یعنی کہ 4 باب جو ہیں، باب فتح، نصرہ، ضربہ، سمع، اس کو ایسے شارٹ میں ہم فا، نون، ضاد اور سین سے لکھ دیتے ہیں، پورا نہیں لکھتے. یہ پیٹرن ہے الحمدللہ. یہ چاروں پیٹرن بنیادی پیٹرن ہم نے کر لیے ہیں. تو یہ 4 گردانیں آپ کو پکی ہونی چاہیے یاد، تاکہ اس وزن پہ پھر اور فعل جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی. جیسے آج ابھی آپ نے سمع یسمع پڑھا ہے، تو اس وزن پہ میں آپ کو کہوں گا علیم یعلم، علیمہ اس نے جانا. اسی طرح عمل، اس نے عمل کیا، تو یعمل فعل ماضی میں پریکٹس کر چکے ہیں نا علیمہ اور عمیلہ کی، تو اب اس کے فعل مضارع بھی آ جائے گا یعمل، بالکل یسمع کے وزن پہ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ایک دفعہ میں کرا دیتا ہوں کلاس میں، ٹھیک ہے نا. عین لام میم، علیمہ اس نے جانا، یہی تھا نا فعل ماضی اس کا. تو یعلم، یعلمون، قرآن کریم پڑھتے ہوئے بہت دفعہ آتا ہے یعلمون، یعلمون، تعلمون، یہ سب. تعلم، اعلم، تعلمون، نعلم، تعلم. اور اسی طرح دوسرا ہوم ورک ہے آپ کا عمیلہ سے. عمیلہ کی گردان ہم نے کی ہوئی تھی نا فعل ماضی میں، عمیلہ، عمیلو، آج بھی آیا عمیل الصالحات پڑھا ہے نا آج قرآن کریم میں. تو یعمل، یعملون، تعمل، اعمل، تعملون، نعمل، تعمل. ٹھیک ہو گیا. یہ دونوں آپ کا ہوم ورک ہے. اب آج جو ہم نے گردانیں کی ہے نا، یہ آپ لوگوں نے گھر جا کے اس کی پریکٹس کرنی ہے، 1 ہفتہ ہے، یاد کر کے آنی ہے. اگلی کلاس میں جب آپ آئیں گے تو میں سنوں گا. وہ جو اینڈ میں ہم ساری اکٹھے سنتے ہیں نا، مزہ نہیں آتا کچھ، ٹھیک. تو اب ساتھ ساتھ ہر لیسن میں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اب اسپیڈ ذرا کورس کی تھوڑی سی فاسٹ ہو رہی ہے، 2 لیسن کر کے ہم نے یہ 20 لیسن انشاءاللہ رمضان سے پہلے ختم کر لینا ہے. تو اس لیے آپ لوگ بھی اپنا پیس تھوڑا سا ایڈوانس کریں گے. ٹھیک ہو گیا. چلے نقطۂ تعلیم دیکھ لیتے ہیں. 7واں ہوم ورک کیا ہے کہ ان صورتوں کو پڑھیں ان کو آپ سمجھتے ہیں. تو ہم میں سے کچھ کو نماز میں کچھ ہی صورتیں 12 پڑھ دیں گے. اچھا ہاں، یہ اکثر ہوتا ہے، میں پوچھتا ہوں یار نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں جی وہ ہاں سورۃ الاخلاص اور سورۃ العصر اور ہاں الکوثر. تو یہ آسانی کے لیے کام کرتے ہیں، مگر اب یہ کریں کہ جو صورتیں پڑھتے جا رہے ہیں ہم سمجھتے جا رہے ہیں، خاص طور سے اس کورس کے اندر، تو ان کو جو ہے وہ یہ ڈاکٹر مسعود فاضل پلیز اپنا مائک آف کریں. سوری
غضنفر علی شاہ صاحب آپ بھی اپنا پلیز مائک آف کریں. کیا کہہ رہا تھا میں, دوبارہ سے واپس آ جائیں کہ وہ جو 2 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اس میں یہی انا آتینا کل کوثر و قل هو اللہ احد یہ آسانی کے لیے پڑھ لیتے ہیں, جلدی سے پڑھ لیں. نہیں, اب آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے. تو وہ صورتیں جو ہم سمجھتے جا رہے ہیں اس کو تو سب سے اچھے طریقے سے کریں, سمجھ کر کے پڑھیں. ایسا مت کیجئے کیونکہ مختلف صورتیں پڑھیں گے تو ایک تو وہ یاد بھی ہوگی, سمجھ بھی آئیں گی, اور ان کا پھر اثر بھی ہوگا. کیونکہ ہر سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغامات رکھے ہیں نا ہمارے لیے, تو ان پیغامات کو سمجھ کر کے اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری زندگی پر اس کا اثر بھی ہوگا, پھر ان کی تلاوت بھی اچھی ہوگی. کبھی میں سن لیتا ہوں تو بچپن میں اگر یاد غلط کر لیا تھا تو بس وہی غلط ہی چڑھا ہوا ہے زبان پہ. میں اکثر بچوں سے پوچھ لیتا ہوں نا کہ یہ والی سورہ سنا دیں, یہ والی سورہ سنا دیں, تو میں ہی دیکھتا ہوں جو بچپن میں جیسی تیسی یاد ہو گئی تھی نا وہ ویسی زبان پہ چڑھی ہوئی ہے ابھی بھی. تو یہ کوشش کریں کہ اب جو آپ لوگ ماشاءاللہ سے قرآن کریم کا یہ پہلا کورس آدھا کر لیا ہے تو اس کو اپلائی کرنا شروع کریں. جزاکم اللہ خیرہ. 14 اسباق کے اختتام پر آپ 174 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن کریم میں 36,556 بار آئے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ڈیسیو نہیں کرے آپ کو یہ فیگر, یہ ان کے لیے ہے جن کو ساری گردانیں صحیح یاد ہیں. اس کورس میں اب تک جتنی گردانیں ہم نے کی ہیں نا, یہ فیگر ان کے لیے ہے. اگر آپ کو ساری گردانیں صحیح یاد نہیں ہے تو خود ہی اس کو 36,000 سے کم کر کے کہیں لے آئیں, 20,000 25,000 جتنی گردانیں یاد ہو حساب سے. 36,000 اس کے لیے, اس کو ساری گردانیں یاد ہیں. اور یاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں یہاں آ کر کے سنا دیں تو آپ سنا سکیں. ٹھیک ہے, چلیں جزاکم اللہ خیرہ. آن لائن لوگوں کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ بتا دیں, ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. ہاں یہ ابھی میں آن لائن والوں کو آف کر دوں نا, کیونکہ رزلٹ تو آپ لوگوں کے بتا رہا ہوں میں, پھر میں